وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کے اوپر سوال کا جواب میں نے ریکارڈ کیا تھا اور پورا جواب میں دے چکا، تو بعد میں دیکھا تو صرف 313 یعنی 3 منٹ اور 13 سیکنڈ کا ریکارڈ ہوا تھا، اور باقی جو ہے نا وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا ہے۔ یہ اس میں ٹیلی فون میں کچھ سسٹم ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بند ہو جاتا ہے، تو بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا۔ بہرحال جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، میں دوبارہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے آزمائش کی ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس طرح کے مولوی نہ ہوتے تو کبھی ہمیں تفصیل معلوم نہ ہوتی کہ کس طرح ابلیس نے اپنے چیلوں کے ذریعے کفر و شرک پھیلایا ہے۔ یہ وہی مولوی ہے جو عامر لیاقت جو سٹیج شو کیا کرتا تھا عالم آن لائن، تو اس کے اندر جو مولوی آتے تھے وہ اسی طریقے سے شرک اور کفر کے وہ دائی تھے، اور انہوں نے انسانیت کو بڑا گمراہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑا ان کا جو وہی عامر لیاقت جو ان کو پیسے دیا کرتا ہے، اس پروگرام کے پیسے تنہا دیتا تھا۔ یہ جو قاری خلیل اس میں آتا تھا، وہ اس نے بعد میں بتایا کہ عامر لیاقت نے اس کے پیسے روکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے پیسوں کا چکر تھا، مال کھاتے ہیں، یہ مولانا نہیں ہے، مالانا ہے، یہ سارے کے سارے مالانا ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو بات کر رہا ہے اس کو ہوش نہیں ہے۔ اصل میں ہر مشرک نے جو اپنے کفر و شرک کو پھیلایا ہے وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ باقی اگر بالکل قرآن و حدیث کو نہ ماننے والے ہوتے تو پھر مسئلہ ذرا اتنا مشکل نہیں تھا۔ مشکل یہ ہے کہ علماء ہیں، سند لے کر آئے ہیں اور مخرج ٹھیک کر کے آئے ہیں، قرآنی آیتیں یاد کر کے آئے ہیں، حدیث یاد کر کے آئے ہیں، اور پھر اس کے اندر کفر و شرک ملا کے لائے ہیں۔ دوا تو لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ مٹھائی کے اندر اگر زہر لے کے آ جائے کوئی بندہ، بتاؤ کتنا وہ خیر خواہ انسانوں کا جس نے زہر دے دیا اندر اندر۔ تو یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے مثالیں دے رہا ہے کہ دیکھو شیطان تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور ایک ہی لمحے میں، چاہے وہ ہوائی جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے بحری جہاز کے اندر ہے، چاہے خشکی کے اندر ہے کوئی انسان، تو ایک ہی لمحے میں سب کے اندر وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو پھر جب اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، مہلت دی گئی، تو یہ حال ہے، تو جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے دین کی، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا تو وہ بھی اسی طریقے سے، حالانکہ اس کو ہوش نہیں ہے، چھپاتا ہے صحیح بات کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت پانی کے اندر بچھایا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے پوری زمین کے اوپر، جہاں جہاں اس کے یہ جو چیلے ہیں اس کی ضروریت ہے، اور انسانوں میں سے بھی اس کے مرید ہیں۔ بذات خود یہ جو مولوی ہے یہ اس کا مرید ہے، اس نے جو کچھ پھیلا رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے پھیلا رہا ہے، وہی اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر یہ آگے چیزیں اس طرح لے کے اڑتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، اور یہ مولوی اور پیروں کے ذریعے یہ کام لیا ہے ابلیس نے۔ اور اس کے چیلے واپس جا کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں، ایک ایک کی وہ رپورٹ سنتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا ہے، کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، طلاق دلوا دی، اس کو تاج پہناتا ہے وہ ابلیس۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک اس کی ذریت ابلیس کی جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی ایک ہی سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ ایک ہوتا ہے، جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ وہ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اس کے آپس میں ان کے رابطے ہوتے ہیں شیطانوں کے۔ تو اس طریقے سے بات ہے، اس بات کو یہ چھپا گیا اور اس کی غلط مثال دے کے غلط طریقے سے آگے اس نے وہ معاملہ لے لیا۔ ہر مشرک یہی کرتا ہے۔ دیکھیے جس طرح محمد حنیف نے آدم علیہ السلام والا واقعہ بیان کر کے اس کی مثال ادھر فٹ کر دی، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہتے وہ وہاں بھی وہی ہوا ہے۔ تو مثال اگر غلط دی جائے نتیجہ غلط نکلتا ہے، حالانکہ وہ اور واقعہ ہے، یہ اور واقعہ ہے۔ اسی طرح یہ مولوی جو ہے وہ اور واقعے کو کہاں جا کے فٹ کر رہا ہے۔ یہ اس کی فریبکاری ضرور ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے جانوروں کے جانور وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بدبختی ہے بھائی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ سارے صوفیوں نے اسی طریقے سے کیا ہے۔ سارے صوفی انہوں نے وحدت الوجود کو اسی طرح قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اندازہ لگے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ ہی ہے، باقی اللہ سے جدا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ سے جدا کسی چیز کو مانے گا وہ اصل میں کافر مشرک ہے، جدا مانتا ہے، شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جو ساری کائنات کو اللہ مانتا ہے، پہاڑ بھی اللہ ہیں، سارے سورج چاند ستارے سمندر ہوائیں درخت جانور سب کچھ اللہ ہی ہیں، بس روپ مختلف ہیں، مختلف انداز ہے، اللہ مختلف شکلوں میں سامنے آیا ہے۔ یہ وحدت الوجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار اسی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر ہے، سورہ الحشر کے اندر ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہتا ہے کیا اس کی تفسیر کرو گے سوائے وحدت الوجود کے کہ ایک ہی ذات ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ ان سب نے، چاہے یہ محی الدین چشتی ہوں، علی اجمیری ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں،
اور مجدد الفسانی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، سب نے اسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ان مشرقوں کو، صوفیوں کو جو ہے ان کی حمایت کی ہے، ان کی وکالت کی ہے، کم از کم جو آخری درجے کی باقی ان کا کفر و شرک ہے، بس تم ان کو کچھ نہ کہو. یہ آخری بات ان کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کے خلاف ہوا ہے یہ فلسفہ، ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں. جس طرح حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ نے جو لکھا ہے کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پھر کاروباری دنیا چلاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے احکامات آتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو بات ہے مجھے قرآن اور حدیث سے کہیں نہیں ملی ہے، یہ جو شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہاں سے یہ چیز لے کے آ گئے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب بذات خود کہتے ہیں میرے لیے حجت ہیں اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح ان کی مت ماری گئی. اور ایک عالم دین ہے جس نے جو رک گیا، اس نے کہا نہیں، ڈٹ گیا، خبردار میں قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا ہوں، ان کی جتنی بڑی پگڑی ہے میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف جو کہی ہے یہ باغی ہیں، بلکہ یہ اصل مجرم ہیں، انہوں نے اصل میں دین کو بگاڑ دیا ہے اور انہوں نے اپنے نظریات فلسفے دین اسلام کے اندر شامل کر کے پیش کیا ہے، یہ اصل مجرم ہیں. چاہے عہد روح القبر کا عقیدہ ہو، احمد بن حنبل کے ذریعے آیا، ابن تیمیہ نے اس کو آگے بڑھایا، ابن قیم نے اس کو آگے بڑھایا، ابن حجر اسقلانی نے، امام نووی نے، سب نے اسی کو، اور پھر سارے جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ کہ یہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال یہاں نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کا. اس شرک سے کوئی نہیں بچا ہے. سب سے کم شرک اگر کسی ہے جماعت اہل حدیث یا سلفی جن کو کہتے ہیں، یا حنبلی یہاں عرب کے اندر، سعودی، ان کے اندر ہے، لیکن شرک تو ہے، شرک موجود ہے. تو اس طریقے سے ان کی علماء نے مارا ہے، ہر دور میں علماء نے کفر و شرک پھیلایا ہے. عام آدمی نہیں پھیلاتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر و مشرک بنایا کس نے بنایا ہے؟ بڑے بڑے ان کے سینٹ پال اور بڑے بڑے جو پادری تھے اور پنڈت، اور اس دور کے اندر یہ علماء اور مشائخ، انہوں نے مال بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے سارے مال کھاتے ہیں، اجرت کے اوپر ہوتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے. پھر اس کے بعد انہوں نے دین کو بدلی کر دیا، اور خاص کر انہوں نے شیعوں نے بہت عدم مچایا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے تاریخ بدلی، عقائد بدلے، دین پورا بدلی کر دیا انہوں نے. عبداللہ بن صبح کی اس تحریک نے، اور نیچے خمینی نے آ کے، اور ان کی آگے اولاد جو چلی ہے، یہ فرنٹ گارڈ سنی ان کے بنے ہوئے ہیں، یہ سنی، یہ ان کے فرنٹ گارڈ ہیں. ایک جگہ مجھے یاد ہے، ایک بہت بڑا شیعہ تھا، اس کا انٹرویو کسی نے لیا، اس نے کہا باقی جتنی جماعتیں اس میں سے کون سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے؟ اس نے کہا اہل سنت والجماعت. وہ کیسے؟ ان کا ان کے لیڈر دیکھو، احمد رضا خان. احمد رضا خان جو تھے وہ شیعہ تھے، شیعت کے اندر سے نکلے تھے یا پتہ نہیں نکلے تھے، اگر نکلے بھی تھے تو پورے نہیں نکل سکتے ہیں. جو ایک دفعہ شیعہ کے اندر جائے وہ نکل نہیں سکتا ہے. جس طرح علی انجینئر ہے، کتنا شیعوں کی باتیں کرتا ہے کیونکہ شیعہ رہا ہے، اس لیے توصیف الرحمان شیعہ رہا ہے. اور یہ کیا نام ہے، جو وحید الزمان شیعہ رہا ہے. اسی وجہ سے شیعت کے اندر سے نکلنے کے باوجود وہ جو کہتے ہیں نا کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ چیزیں ان کو چھوڑتی نہیں، ان کے دماغوں کے اندر وہ چیزیں رہتی ہیں. اسی وجہ سے محدثین نے یہ ایک اصول بنایا تھا کہ اگر کوئی ثقہ راوی بھی اگر کسی معاملے میں اپنی ایسی بات کرتا ہے جو اس کی سابقہ اس کے کسی مسلک یا اس کی جو اس کا موقف ہو اس کی تائید کرتا، تو اس کی بات رد کر دی جائے گی، نہیں مانی جائے گی. ثقہ راوی کی بھی وہ بات نہیں مانی جائے گی. اسی وجہ سے جو یہ انداز سے جو چیزیں آئی ہیں وہ رد کر دی گئی ہیں. تو انہوں نے تو کفر و شرک کو بیان کر دیا ہے، اور ایسی چیزیں جو ان کے بڑے بیان کرتے رہے ہیں اس کی تقویت کے لیے جو یہ معاملات پیش کریں گے. اسی وجہ سے محمد حنیف کی اس بات کو رد کر دیا گیا جب اس نے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا، کیونکہ یہ صوفی تھے اندر سے اور تبلیغی جماعت سے نکل کر آئے تھے. تو باقی ان کی باتیں پہلے ٹھیک تھیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو فوراً ان کی بات کو رد کر دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے. آپ نے تبلیغی جماعت کے عقیدے کو اور پیچھے جو ابن کثیر کا اور پھر ان سب کا جو عقیدہ ہے سعودیوں کا، یہ سب اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. وہ پہلے سمجھایا گیا، جب نہیں سمجھے تو اس کے بعد ان سے برات کا اعلان کر دیا گیا، ان کو معزول کر دیا گیا، ان کو جماعت کا امیر کیا، مقتدی بننے کے اب لائق نہیں ہیں. اور اللہ کے جو مخلص بندے تھے وہ دوبارہ منظم ہو گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، یہ مختصر سی بات ہے. اس حوالے سے اگر کوئی اور بھی آپ بات پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا.